أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم باب اذا تصدق او وقف بعد ماله او بعد رقیقه او دوابه فهو جائز کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ کرے یا وقف کرے یا بعد غلام کو وقف کرے یا جانور کو وقف کرے تو یہ سب کچھ جائز ہے۔ اس حدیث سے اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے کعب بن مالک کی لمبی حدیث نقل کی ہے، جس کی قرات تو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اس کی تشریح ہو جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ۔ یہ تحدث نعمت کے طور پر کہ اللہ کا بڑا احسان رہا کہ میں لیلۃ العقبہ میں بیعت میں شریک تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت عقبہ بدر سے بھی زیادہ اہم ہے کہ بدر کا موقع لیلۃ العقبہ کے بعد ہی پیش آیا۔ یعنی اگر لیلۃ العقبہ میں بیعت نہ ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے، تو پھر اسلام مضبوط نہیں ہوتا، اور بدر پہ جو اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے وہ حاصل نہ ہوتا۔ تو معرکہ بدر میں مسلمانوں کی شرکت اسی وقت ممکن ہوئی جبکہ بیعت ہو چکی تھی اور مدینہ آ کر کے مسلمان مضبوط ہو چکے تھے۔ تو اس پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو یعنی گویا کہ یہ تھا کہ احسان اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی، جو اسلام کی اعزاز کا سبب بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں ہم مزید اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اب میرا سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو کچھ احسان کرتا ہے اور خصوصی احسان ہو تو اللہ تحدیث نعمت کے طور پر اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ اس سے اللہ دعات کے لیے مزید اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی چاہیے، اور یہ سب پر غالب ہونی چاہیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ کعب بن مالک کو مقاطعہ کے دوران، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے اور بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا تھا، اس دوران غسان یہ لقب ہوا کرتا تھا شام کے بادشاہ کا۔ تو شام کے بادشاہ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ اس کے خط کے الفاظ یوں ہیں اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا ذلیل نہیں بنایا ہے، آؤ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو کعب بن مالک جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے کہا یہ خط پڑھ کر
ھذا عیضا من البلا، ایک دوسری مصیبت آ گئی ہے، اور فوراً اٹھے اس خط کو چولہے میں ڈال دیا، جلا دیا اس خط کو، کہ یہ تو ہماری آزمائش ہے۔ تو یہ نتیجہ تھا کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دل صنیع کعب ھذا علی قوت ایمانہ و محبتہ للہ و رسولہ، کہ کعب بن مالک کا یہ عمل کہ اس نے بادشاہ کے خط کو جلا دیا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، انہیں اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت تھی۔ اگر ان کا ایمان مضبوط نہ ہوتا، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہوتی، دنیا پسند ہوتی، تو دنیا کے لیے وہ بادشاہ کے پاس چلے جاتے کہ وہ اعزاز بخشے گا، اور وہ کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ایمان کے لیے آزمائش ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اور خط کو جلا دیا۔ تو ایمان اسی قدر ہر مومن کا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، ایمان پر مضبوطی سے جمع ہوا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک شخص تو وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ محبوب ہوں، حتیٰ کہ اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، اپنی ذات پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے من والدہ وولدہ، اس کے والد سے، اس کے اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسری خصلت ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی انسان سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من النار، تیسری خصلت کہ کفر میں واپس جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تینوں خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا، اور یہ چیز کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ تو مومن کی صفت ایسی ہی ہونی چاہیے، ایک داعی کی صفت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے مزید پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو مدعوین کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں وفیہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کمال الشفقۃ علی امتہ والرأفۃ بہم والفرح بما یسرہم، کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر حد درجہ شفیق اور مہربان تھے، اور انہیں خوشی حاصل ہوتی تھی اس چیز سے جو امت کو خوش کرے، جو امت کو خوش کرے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک وفرحہ بہ واستنارۃ وجہہ دلیل علی ما جعل اللہ فیہ من کمال الشفقۃ علی الامہ، یعنی جب کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا گیا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس پر کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعب ابن مالک کی توبہ کے نازل ہونے پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نہایت ہی شفیق و رحیم تھے۔ ہمیں تو یعنی ابن قیم کر رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جتنی خوشی کعب ابن مالک کو نہیں تھی اس کی توبہ قبول کیے جانے سے، رسول کو اس سے زیادہ خوشی حاصل تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ایک داعی کو، مومن کو مدعو کے سلسلے میں اسی قدر شفیق اور رحیم ہونا چاہیے کہ ان کی خوشی کی باتوں کو دیکھ کر ان کو خوشی حاصل ہو، اگر مدعو کو کسی قسم کی تکلیف لاحق ہو تو اس کو بھی تکلیف محسوس ہو۔ اس حدیث سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اور داعی کو ہمیشہ سچی راہ اختیار کرنا چاہیے، سچائی پر قائم رہنا چاہیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سچائی پر قائم رہے تو نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سچائی پر قائم رہنا، سچوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، لوگ نیکوں میں سے ہو جاؤ۔ تو خود سچ بولنا چاہیے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس سے سچ پر قائم رہنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس واقعے سے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے سچائی پر قائم رہنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا عَظْمُ مِقْدَارِ الصِّدْقِ وَتَعْلِيقُ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّجَاةِ من شرهما به فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب۔ عظم مقدار الصدق کہ صدق کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، صدق کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، صدق پر دنیا اور آخرت کی بھلائی موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی نجات دی سچائی کے ذریعے سے ہی نجات دی، جس نے کذب کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ لوگ نیک بخت ہیں اور کچھ لوگ بدبخت ہیں۔ نیک بخت ان لوگوں کو کہا جو سچائی پر قائم رہتے ہیں، بدبخت ان لوگوں کو کہا جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر قائم رہتے ہیں۔ تو سچائی کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کا درجہ بلند کرتا ہے، اس کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں فواللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد ان ہدانی للاسلام اعظم من صدقی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی بات بتا دی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ تو سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ تھا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی باتیں بتا دیں، اس کے نتیجے میں ہماری توبہ قبول ہوئی اور ہمیں یعنی اعزاز دیا گیا کہ جیسے ہی توبہ کا اعلان ہوا صحابہ آ کر گلے ملتے، مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کا موقع جب ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، خیر کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعب بن مالک کو مال و دولت سے نوازا تھا، مگر سستی غالب آئی جس کی وجہ سے آج کل کرتے کرتے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ نتیجے میں پریشانی مول لینی پریشان ہونا پڑا۔ تو یہ نتیجہ تھا کہ جو موقع ملا تھا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، نتیجے میں پریشانی ہوئی۔ چنانچہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان الرجل اذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها، کہ جب انسان کو اطاعت کا قربت کا موقع ملے تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس فرصت کو غنیمت جانے اور جلد اس خیر کو اپنائے، اس کو عن قریب کر لوں گا اس طریقے سے مؤخر نہ کرے۔ اور خاص کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے سستی کی وجہ سے اور اس کے ارادے کو بدل دے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. تو جو موقع ملا ہے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کار خیر میں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، سنو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی باتوں کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہیں زندگی بخشنے والی چیز ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کب حائل ہو جاتا ہے؟ جب انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، برائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر وہ اچھائی کی طرف واپس نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں گویا کہ اس سے پہلے وہ کبھی اسلام لائے ہی نہیں. ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ اسلام سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا. اور کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ اس پر واضح کر دے جس سے وہ بچ سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو ہدایت پر ثابت قدم رہو اور اس کی دعائیں بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے. ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں فیہ ان المرأۃ، یعنی حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ ان المرء اذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه ان يبادر الیها. کہ جب انسان کو طاعت کا موقع ملے، فرما برداری کا موقع ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ طاعت میں پیش قدمی کرے، آگے بڑھے. ولا یسوف بها لئلا یحرمها. اور اس میں تصویف سے، تاخیر سے کام نہ لے کہ کہیں اس سے محروم نہ کر دیا جائے. تو مسلمانوں کو اور خاص کر دعات اللہ کو جب بھی کسی کار خیر کا موقع ملے اس میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر سے کام نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو کر لوں گا، کیا بعید کہ اس کا موقع نہ ملے. کعب بن مالک کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ عذر پیش کریں تو عذر کو قبول کیا جانا چاہیے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعے میں انی لم عمر انقبا، اس واقعے میں نہیں عام حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر انقبا قلوب الناس ولا اشق بطونہم. کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب زنی کروں اور ان کے پیٹ پھاڑ کر کے دیکھوں کہ دل میں کیا ہے. مجھے تو ظاہر پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو مدعوین کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے ہمیں حکم لگانا چاہیے. وہ کچھ عذر پیش کریں تو عذر قبول کیا جانا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ان کے مشورے میں شریک کیجئے. تو مدعوین کی جانب سے، جسے ہم دعوت دے رہے ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی ہو تو گرفت ہو، مگر ایسی سخت گرفت نہیں کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے اور دور ہو جائے. نہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں تو ان کے عذر کو قبول کیا جانا چاہیے. چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قصے سے استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ظاہری اعمال کو قبول کرتے تھے جو اسلام کا بظاہر
اعلان کریں، جیسے کہ منافقین. تو منافقین گرچہ کے دل سے مومن نہیں تھے مگر اسلام ظاہر کرتے تھے، تو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے اس پر اسلام کا حکم لگاتے تھے، اور اندرونی طور پر وہ کیا کرتے تھے، اس کی سزا آپ نہیں دیتے تھے، اس کی سزا نہیں دیتے تھے. چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجراء الاحکام علی الظاہر، حکم ظاہری امور پر لگایا جائے گا. وعقول السرائر الی اللہ تعالی، اور اندرونی معاملے کو، دل کی بات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا. چنانچہ اس واقعے میں یعنی غزوہ تبوک میں 80 سے زائد لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سبوں نے اپنا اپنا عذر پیش کیا، تو آپ نے ان کے عذر کو قبول کیا. سوائے صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، سچائی سے کام لیا، اور ان تینوں کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. جنہوں نے سچائی سے کام لیا تھا ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے، جو باقی منافقین تھے، ان کے عذر کو قبول کیا اور ان کے دلوں کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تو ان کو بہتر جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ظاہری طور پر کوئی شخص عذر پیش کرے تو ہمیں اس پر بہت زیادہ سخت مواخذہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مزید خیر کی طرف آئے ہی نہیں، مستقل وہ اسلام سے دور ہو جائے. اس حدیث سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. چنانچہ کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلِيَ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا بائیکاٹ جاری رہا یہاں تک کہ مدت لمبی ہو گئی. ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں میں مر جاؤں اور رسول ہمارے اوپر نماز نہ پڑھے، ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں، یا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو اور میں اسی حال میں میرا بائیکاٹ جاری رہے، تو ایسی صورت میں مجھ سے کوئی شخص نہ بات کرے گا، اور جب میرا انتقال ہوگا تو کوئی میری جنازہ بھی نہیں پڑے گا. تو اس کی بڑی فکر تھی کہ کہیں ہماری موت ایسی حالت میں نہ آئے کہ مسلمان ہماری نماز جنازہ نہ پڑھیں بائیکاٹ کی وجہ سے. تو ایک مسلم کو حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشقت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں نے صبر سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تو تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہے اور کون لوگ صبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تو آزمائیں گے تمہاری باتوں کو کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو. کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات دے دی جائے گی، یا کسی کام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں. وهم لا يفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا. اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس راہ میں محنت کرتے ہو، اللہ کے دین کا پرچار کرتے ہو، تب تو پھر آزمائش میں تم کامیاب ہو. اور اگر چھوڑ دیتے ہو تو پھر تمہارا ایمان جھوٹا، تمہارا دعویٰ غلط. تو گویا کہ دعوت اللہ یہ مسلمانوں کے ایمان کی کسوٹی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی راہ میں
دعوت کا کام کرتا ہے، اس راہ میں مشقت کو برداشت کرتا ہے، تب تو سچا مومن، ورنہ اس کا دعویٰ غلط۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اس آزمائش کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورا بغیرہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کا ارادہ کرتے تو جہاد کسی جانب کرنا ہے اور اشارہ کسی جانب دیتے، یہاں تک کہ یہ جہاد کا وقت آیا، غزوہ تبوک کا وقت آیا تو یہ وقت بہت ہی مشکل وقت تھا، سخت گرمی تھی اور دور کا سفر تھا اور چٹیل میدان تھا، دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تاکہ لمبے سفر کے لیے وہ تیاری کر لیں، اور دشمن کی کثرت دیکھتے ہوئے جنگ کی تیاری اسی انداز پر ہو جانی چاہیے۔ کریں کہ اس وقت کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں مجاہدین کے نام لکھے جائیں، حاضری ہو کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے، جو غائب ہونا چاہتا غائب ہو جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع نہ دی جائے۔ تو بہرحال یہ بڑی ہی آزمائش کا وقت تھا کہ کھجور پک رہے تھے، گرمی شدید تھی، ایسے وقت میں کھجور جس پر کہ ان کا گزارا ہو رہا تھا، باغ کو چھوڑ کر کے لوگوں کو سفر کرنا تھا، ایسے وقت میں مومنین نے، مجاہدین نے سب کچھ کو برداشت کیا اور لمبا سفر کیا۔ اور ایسے ہی وقت میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ملک غسان نے مزید آزمائش میں ڈال دیا کہ آؤ ہم تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار ہیں، تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو آؤ ہم تمہیں تیار ہیں۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تو تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے ہی پاس لوٹ کر تمہیں آنا ہے۔ تو گویا کہ آزمائش میں اگر کامیاب ہوگے تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر آزمائش میں ناکام ہوئے دنیا میں تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی ہوگی۔ تو ہمیں دنیا میں مشقت اٹھانی پڑے، کوئی آزمائش سے دوچار ہو، ایسی صورت میں صبر کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور اسلام کی دعوت میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس حدیث میں باقی ہے، آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔